کی بات نہیں کی تھی جیسے کچھ ہو تو کچھ استاد ہو رہے ہیں کتاب سے نہیں کتاب کیا پڑھتے ہیں کوئی ہے نہیں یا سیکھا بس کچھ سیکھا مطلب عام طور پہ سیکھنے کا جو انداز ہے یا سیکھنے سے جو مطلب لیتے ہیں مراد لیتے ہیں اس سے کوئی تعلق میں نہیں پھر کیسے سیکھ لیتے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ دین سیکھنا لیکن تعلیم اور سیکھنے میں مختلف پہلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دین کے علم کو لے کر آج انما بعثت معلم انما کہتے ہیں کلمۃ الحصر ہم صرف معلمین کے طور پر بھیجے گئے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے ابھی تعلیم کے ساتھ تو لکھنا پڑھنا اتنا متعلق ہے کہ اس کے بغیر ہمارے نظر میں تعلیم تو کوئی ممکن ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان پڑھ تھے اور یہ قوم بھی ان پڑھ قوم ہے ان امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب فرمایا ہے کہ یہ ان پڑھ امت ہے امی امت ہے ہم پڑھتے بھی نہیں لکھتے بھی نہیں اور گنتی بھی نہیں کرتے لا نکتب ولا نحسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو لے کر آئے تھے لیکن ابھی تعلیم کا جو انداز ہے جو طرز ہے اس سے کچھ مختلف ہے کوئی کلاس روم نہیں تھا کتابیں نہیں تھی بلیک بورڈ نہیں لکھنا نہیں پڑھنا نہیں کچھ انداز اس تشبیہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہے جو معلومات سے تعلق رکھتا ہے اور ایک ہے اپنے اندر صحیح ذوق پیدا کرنا انسان جو کچھ کرتا ہے ذوق سے چند کرتا ہے اسے پسند ہے جو مرچ کھا رہا ہے اس کو مرچ پسند ہے اور جو نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ اس کو پسند نہیں کرتے تو جیسے کھانے پینے وغیرہ میں اپنا پسند ہوتا ہے اعمال میں بھی پسند ہے جو چوری کرتا ہے اس کو چوری پسند ہے کسی وجہ سے اور دوسرے اس کو بالکل پسند نہیں ہے جو حلال کر رہا ہے اس کو حلال پسند ہے جو حرام کر رہا ہے اس کو حرام پسند ہے تو دین کا بھی ایک ذوق سے تعلق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذاق طعم الایمان ایمان کا مزہ وہ چکھتا ہے ذاق وہ صحیح ذوق حاصل ہو جائے تو پھر اس سے کوئی برا کام کروانا مشکل ہی ہوگا مجبوراً بھی وہ کر نہیں سکے ذوق کے خلاف اور موافق ہو تو بالکل آسان جو مرچ پسند کرتے ہیں نیو یارک ہو اور ٹوکیو جہاں بھی جانتے ہیں ادھر ڈھونڈتے ہیں وہ کہاں ریسٹورینٹ مل جائے گا اور ٹیکسی لیتے ہیں وقت خرچ کرتے ہیں پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جس کو پسند نہیں ہے مفت دیا جائے اس سے وہ مستنی ہوگا ہم مرچ نہیں کھاتے تو ذوق جس سے حاصل ہوتا ہے ایک تو فرض یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی یوروپین جو مرچ نہیں کھاتے پاکستان آ گئے کسی شادی کے لیے وہیں رہ گئے کچھ عرصے کے بعد وہ خود مرچ کھانے والے ہو جائیں گے اور اس کو پسند کرنے والے بھی ہو جائیں کچھ منظم طریقے سے ان کو سکھایا نہیں گیا بلکہ صحبت سے وہ مرچ کھانے والے بنے صحبت میں دو چیزیں ہیں ساتھ رہنا اور اس سے محبت کا تعلق ہونا ساتھ رہے لیکن اگر عداوت ہے تو اس کے عادات منتقل نہیں ہوتے محبت ہے لیکن دور ہے تو پھر بھی عادات تعلق منتقل نہیں ہوتے لیکن قریب ہوتے ہیں اور محبت بھی اس حالت میں ہر قسم کے عادات منتقل ہوتے ہیں اچھے ہو برے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ صحابت سے اور اپنے ذوق کو دیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف آئے اور زنا کی لگی پانی آس پاس جو صحابی ہوتا ناراض ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے
اور ان کو قریب بلایا، وہ قریب ہوئے اور قریب بلایا اور قریب، بالکل قریب ہو گئے۔ بالکل قریب ہونے کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا پسند کرتے ہو کہ تمہارے ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ میرے ماں باپ کو میں نہیں پسند کرتا۔ تم یہ پسند کرتے ہو تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ میرے ماں باپ قربان میں پسند نہیں کرتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مختصر نہیں پڑھا بلکہ لمبی بات کی چلاتے رہے۔ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دو باتوں سے انسان سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اس کے بعد سمجھنے کے بعد بھی مثالیں دیا جائیں وہ زائد ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع کر کے مت تھے، بات پھیلانے والے نہیں۔ تو ایک ہی بات کو بار بار جو کہیں تکرار ہے، اس کا اسی کو شہادت کہتے ہیں، یا شہادت کی مزاج ہے کہ ایک ہی چیز کو بار 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 بار، تاکہ دھیرے دھیرے وہ دل قبول کر لے۔ ایک تو سمجھنا، سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ کہہ دینا اور سمجھا دینا کافی سمجھ گیا، لیکن دل کو منوانے کے لیے یا ماننے کے لیے تکرار کی ضرورت ہے۔ ایک ہی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں، مختلف انداز سے، بہن، پھوپھی وغیرہ، اور پھر جب دل بالکل تیار ہوئی اس وقت نفرت پیدا ہو گئی دل میں، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل کے لیے اپنے ہاتھ مبارک اور ان کے سینے میں رکھا اور ان کے دعا کی، وہ چلے گئے۔ ان کے بارے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے مقبول کوئی عمل ان کے نزدیک نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں سنایا یہ حرام ہے، کرنا نہیں چاہیے وغیرہ، اور کوئی دلائل بھی پیش نہیں کی، لیکن ایک انداز سے ان کا ذوق کو بدل دیا۔ جس چیز کو پسند کرتے تھے اسی چیز کو ناپسند کرنے والے ہو گئے، اور دین یہی ہوتا ہے۔ اب ذوق کی تبدیل، ایک نوجوان مثلا کالج میں پڑھنے والا، وہ داڑھی منڈاتا ہے، کیوں؟ اس سے وہی پسند ہے، داڑھی والا چہرہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کی نظر میں خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلا، واپس آنے کے بعد کسی نے نہیں کہا، میں کوئی مجبوری نہیں، لیکن خود اپنے ذوق سے داڑھی چھوڑ دی، کیوں؟ ابھی یہ اس کو پسند ہے۔ پوشاک کے بارے وہی بات، پہلے وہ شارٹ پینٹ وغیرہ پہنتا تھا اور ابھی یہ پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹا اگر شارٹ پینٹ پہنے تو مجبور تو کر نہیں سکتا، لیکن ناپسند ہو گئے۔ اور کس زمانے اس کو یہ پسند تھا، اس کے مقابلے میں دوسرا وہ کتا وغیرہ پوشاک اس کو پسند نہیں تھا۔ تو دین کے اوپر وہ تو اسی درجہ تک چلتا ہے جس درجہ تک اس کے دل باتوں کو قبول کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم جانتے ہیں بات صحیح ہے لیکن کرتے نہیں، اس لیے کہ ہم طبیعت ابھی تک ان چیزوں کو قبول نہیں کی، اور اس کا مطلب ہے جہاں تک ہمارا ذوق ہو جائے اس حد تک عمل ہوتا ہے۔ باقی اصولاً مانتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن بس اصولاً تک کرنا چاہیے تھا، لیکن کرتے نہیں، کرتے تو وہی ہیں جو ہمیں کرنا پسند ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محنت کی اور ذوق کی تبدیلی کی محنت کی، ہر بات ہے۔ اور فقہ تو کافی عرصے کے بعد ائمہ آئے تو دوسرے صدی میں، تیسری صدی میں انہوں نے فقہ کی تدوین کی۔ اس کے پہلے صحابہ کے زمانے میں فقہ کے احکام وہ جانتے بھی نہیں جانتا، لیکن کرتے صحیح، اس لیے کہ وہ حکم سے اور قوانین سے نہیں چلتے۔ ایام جاہلیت میں یا رسول زمانے میں بھی عربی زبان کے بارے میں وہ قواعد نہیں جانتے، قواعد کے بعد میں صرف اور نحو وغیرہ سے تبدیل کیا گیا، لیکن زبان خوب جانتے تھے، قواعد سے نہیں، ذوق سے جانتے تھے۔ اور قواعد سے جو جاننے والے ہیں وہ
بالکل اس کے قبضہ پاتے بھی نہیں، جو اجنبی ہیں یا عربی زبان کے اوپر بہت مہارت تیار کر لی پڑھنے کے بعد اور قواعد اور نحو صرف وغیرہ، تو کبھی بھی شاعر ہونے کے درجے تک نہیں پہنچے. اور شعراء جو ہیں وہ قواعد جانتے ہی نہیں تھے. تو دین کے اوپر بھی چلنے والے جو ہیں، عمل کرنے والے جو ہیں، وہ تو فقہ سے عمل نہیں کرتے، بلکہ جو عمل کرنے والے ہیں فقیر ان سے فقہ سیکھتے ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ خود فقہاء نہیں تھے، میں سارے فقہاء ان کے اعمال سے فقہ کے حکم نکالتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا چنانچہ یہ فقہ. جیسے کہ زبان کے قواعد بھی فلاں شاعر نے یوں کہا چنانچہ یہ قاعدہ ہے، یہ نہیں کہ یہ قاعدہ ہے چنانچہ انہوں نے یہ کہا. وہ تو چلتے تھے ذوق سے، اور قواعد والے ان سے قواعد نکالا ہے. ویسے اللہ والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے تھے ذوق سے، اور فقہاء ان سے فقہ نکالا ہے. ذوق کیا کرنا کہ ہر زمانے میں دین کی جو محنت اصل محنت وہ قواعد کو سکھانے کی محنت نہیں کبھی بھی، ہمیشہ ہی ذوق کی تبدیلی کی محنت. خانقاہ میں طریقہ میں شیخ کہتے تھے کہ خانقاہ میں آ جاؤ اور وہاں جانے کے بعد کچھ کرنا نہیں، بس صرف رہنا ہی 10 سال 20 سال. کبھی کبھی یہ ہے کہ گھر صاف کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، تو جھاڑو دینے کے لیے تو آئے نہیں. اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں رکھنا ایک فضا میں، تاکہ یہ ذوق پیدا ہو جائے، حاصل ہو جائے. اور یہ جو اندرونی چیزیں ہیں وہ تو صحبتی سے اور بیا سے ماحول چاہیے. بالکل قریب یا بنگلہ دیش اور بھی ہیں ہندو اور مسلمان قریب ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر علیحدہ علیحدہ ہے اور ذوق علیحدہ ہے. وہاں مسلمان کے گھر میں کوئی تو گائے وہاں ہے، گائے نے پیشاب کر دیا، اس کے پاس کچھ سیدھے پڑ گئے، یہ شک ہوا تو جا کے اس کے وہ پجامہ ہو لنگی ہو جو اس کو دھوتا ہے، کیونکہ گائے کی پیشاب پڑنے کا کچھ شک ہو رہا ہے. حالانکہ اس پوشاک سے وہ نماز بھی نہیں پڑے گا اور کوئی اسے کہہ رہا بھی نہیں ہے اس کو دھونا چاہیے، لیکن خود سے اس کو قرات محسوس ہو رہی ہے کہ شاید پیشاب کی کچھ چھٹائیاں پڑ گیا ہو. اور قریبی ہندو ہے اس کو وہاں اگر چھٹا پڑ جائے تو وہ سمجھ اس کی برکت کی بات ہے. اتنا فرق ہو جاتا ہے ذوق میں. اور یہ پیدا اپنی ماں کے پیٹ سے یہ ذوق نہیں لے کر نہیں آیا، بلکہ جس ماحول میں بڑا ہوا اس ماحول سے یہ چیزیں آئی ہیں. تو ذوق کا صحیح کرنا یہی اصل تعلیم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت انبیاء علیہ السلام سے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اس رنگ کو اختیار کرنا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے اپنے کرنا مطلب وہی ذوق اختیار کرنا. اللہ کو جو پسند ہے معاملات وغیرہ میں ہمیں بھی کسی حد تک وہ پسند حاصل ہو جائے. اللہ خود کھاتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود سوتے نہیں دوسروں کے آرام کے لیے رات بناتے ہیں، خود کماتے نہیں ہیں دوسروں کی کمائی کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر بندہ میں کچھ جس حد تک یہ بات اپنے اندر آئے گی اس کے اخلاق میں یہ خوبیاں پیدا ہوتی رہیں. اور تو خود ہی سے ابھی بندہ کے ساتھ صحبت ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتے رہتے ہیں. اللہ سے یہ چیزیں کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کے ساتھ بھی ہونا. یہ اللہ نے ہمیں اعمال کیا جس اعمال کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کے ساتھ مع المحسنین. تو ان چیزوں سے جیسے کہ بندے کے ساتھ ہونے سے پھر بندے کی اچھی خوبیاں اس کے اندر منتقل ہو سکتی ہے، لیکن اعمال کے ذریعے سے جب ہم اللہ کے ساتھ ہوگے معیت حاصل ہوگی تو اللہ کی صفت بھی بندے کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. اس لیے اعمال کے ذریعے سے اور صحبت کے ذریعے سے اپنے ذوق کا صحیح کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے. بہت خوشی ہوئی آگے جماعت سے چاہیے کی بات بڑا اچھا سفر اللہ نے بہت محبت